بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک سوال بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ خواتین نماز تراویح کے لیے اپنے گھر میں ایک خاتون ان کی امام بن جائے، باقی مقتدی ہوں اور اسی طرح جماعت کرا سکتی ہیں، اور بعض جگہ یہ صورت ہے کہ امام مرد ہے لیکن پیچھے سب کی سب خواتین مقتدی ہیں، اور بھی بعض صورتیں ہیں۔ تو کئی مسائل سوالات آ چکے، تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک میں جو عبادات عطا فرمائی ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ تراویح کی جو عبادت ہے یہ جس طرح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں جو فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا، اس سے محدثین فقہائے کرام فرماتے ہیں سب سے پہلا مصداق نماز تراویح ہے رمضان کے قیام کا۔ تو جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، نماز تراویح، تہجد وغیرہ کا اہتمام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ بشارت اور یہ حکم جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جس طرح مرد رمضان کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے تراویح وغیرہ کا، اسی طرح صحابیات بھی تراویح کا اور عبادت کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ خواتین بھی نماز تراویح ادا کریں گی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے فرض نمازوں میں حکم یہ ہے، اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ وہ اپنے گھر میں اندر کے کمرے میں نماز پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے۔ فرض نماز کے لیے جماعت میں شامل ہونے کے لیے وہ مسجد میں نہیں جائیں گی، گھر میں ادا کریں گی۔ یہی شریعت کا تقاضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات کا عمل اور ان کے فرامین کا منشا یہی ہے۔ لہٰذا تراویح بھی خواتین اپنے گھر میں ادا کریں گی انفرادن، اکیلی۔ یہ سب سے افضل بہتر صورت ہے۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ بعض جگہ صرف مرد امام ہے، حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں اور اس کے پیچھے ساری کی ساری خواتین ہیں، ایک بھی مرد مقتدیوں میں نہیں ہے۔ اس صورت میں فقہائے کرام نے بہت واضح فرمایا کہ اگر ان خواتین میں اس مرد کی محرم خاتون نہیں ہے، ماں، بہن، بیٹی یا بیوی، ساری غیر محرم ہیں، تو پھر یہ طریقہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ تو بہتر صورت یہ ہے، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر گھر میں نماز تراویح کی جماعت کرانی ہے تو مرد امام بن جائے، اس کے ساتھ کچھ مرد حضرات مقتدی ہوں، پھر پردے کے پیچھے ہو جائیں یا ایک طرف ہو جائیں، خواتین جماعت سے نماز پڑھ لیں، اس امام کے پیچھے مرد ان کی نیت کر لے، خواتین کی بھی، تو یہ سب سے بہتر صورت ہے۔ اور اگر ایک طریقہ یہ ہے کہ عورت امام بنے اور عورتیں ہی مقتدی ہوں، اس کے بارے میں فقہائے کرام نے وضاحت فرمائی ہے کہ عورت کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ اگر صرف عورت امام ہو اور صرف عورتیں ہی مقتدی ہوں، علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر یہ عورت صف کے درمیان میں کھڑی ہو جائے، مردوں کی طرح آگے امام کی طرح کھڑی نہ ہو، تب بھی کراہت ختم نہیں ہوگی، تب بھی
عورتوں کی جماعت مکروہ ہے۔ تو مقصد یہ ہے، ہماری ساری عبادتوں کا مقصد اللہ کی رضا اور ثواب ہے، تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا، اس لیے یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے، بعض بچیاں، بعض خواتین قرآن پاک حفظ کر لیتی ہیں اور اس کو یاد رکھنے کے لیے موجودہ زمانے میں آسان صورت یہی ہے کہ رمضان المبارک میں نماز تراویح میں قرآن پاک سنایا جائے، تو یاد رہتا ہے فکر کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے مفتیان کرام نے، علماء نے، فقہا نے اجازت دی، لیکن شرائط کے ساتھ۔ یہ حافظہ اپنے گھر میں اپنی گھر کی خواتین کو نماز تراویح پڑھائے، صرف ایک شرط تو یہ ہے۔ دوسری، باہر کی خواتین کو دعوت نہ دی جائے۔ دیکھیں، دوسرے گھروں سے نکل کر عورتیں اس گھر میں آئیں گی نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ مسجد میں کیوں نہیں جا سکتی؟ دوسرے کسی اور کے گھر میں آنے میں تو اور زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے، تو یہ جائز نہیں۔ پھر ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس عورت کی آواز غیر محرم مردوں تک نہ پہنچے، اتنی آواز کے ساتھ پڑھے یا اس طرح کمرے میں الگ پڑھے کہ باہر آواز نہ جائے۔ تو اس طرح شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن پاک کو یاد رکھنے کے مقصد کے لیے اس طرح جماعت کرا لی جائے تو اس کی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ کریم ہمیں دین کی صحیح سمجھ، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔